السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو آج ریڈش ناول جو ہے ہم اس کا پارٹ 4 جو ہے وہ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں اسی جگہ پر قتل کر دے گا۔ وہ ڈیول ہے، بے حس ہے، بے رحم سنگ دل۔ وہ ابھی 49 سال کا ہے، اگلے سال 50 کا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہیر کو باقی سب تو پتہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ 50 سال کا ہے۔ اف اللہ جی، بچا لینا مجھے، قسم سے مجھے ابھی نہیں مرنا۔ وہ لسٹ دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ آج کا دن ہیر کو کسی قیامت کے دن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جینز کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی، اوپر جیکٹ ڈالی، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سفید اور گلابی گالوں پر گرنے لگیں۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پنسل اپنے بیگ میں ڈالی۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا تم برنیڈو کا انٹرویو لینے جا رہی ہو، ہانیہ نے لب چباتے ہوئے کہا۔ یار بس دعا کرنا زندہ لوٹ آؤں۔ جائے نماز پر بیٹھ جا، ابھی سے تسبیح نکال لے میرے لیے۔ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتی ہوئی بولی، ساتھ ایک نظر لاریب کو دیکھا جو شوز پہن رہی تھی۔ ہا ہا ہا، اوکے، ضرور دعا کروں گی۔ تم دونوں اپنا دھیان رکھنا۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، گڈ لک ہیر۔ لاریب نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، تھینکس، گڈ لک ٹو یو ٹو۔ وہ بھی اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں اپنی منزل کی جانب بڑھ گئیں۔ اور آج یہ منزل کسی ایک کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی تھی۔ سینٹرل جیل ایسی جیل ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک، ظالم اور بے حس قیدی قید ہوتے ہیں۔ ہیر نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لابی کی جانب قدم بڑھانے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے انکل کو ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کسی اسائنمنٹ پر بھیجا ہے۔ تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے، مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے۔ کہیں میرا انٹرویو تو نہیں لینے آئی؟ میرے کان کھلے ہیں، شروع کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ ہیر نروس ہوتے ہوئے اپنے لب چبانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، تو پھر کس کے لیے؟ کسی قیدی کا انٹرویو لینا ہے؟ انہوں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جی، خیر مجھے تمہیں اجازت تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تم میری بھتیجی ہو، میں چاہتا ہوں تم اچھے مارکس حاصل کرو، اس لیے بتاؤ کس کا انٹرویو لینا ہے؟ وہ تحمل سے پوچھنے لگے۔ برنیڈو کا، وہ بمشکل بول پائی۔
جس پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر شوق میں چلائے۔ انکل آفتاب، پلیز مجھے کرنے دیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم بول کیا رہی ہو؟ جی انکل، پلیز، آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہو میرے نمبر ہائے ہوں، پلیز مجھے یہ انٹرویو کرنے دیں، وہ التجائیہ بولی۔ ہاں لیکن جو میں نے کہا وہ میں واپس لیتا ہوں۔ برنیڈو؟ نہیں، بالکل نہیں، ناممکن، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہے، پلیز، آئی ایم بیگنگ یو۔ میں نے کہا نہیں، وہ سختی سے بولے۔ توحید کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انکل اس کا مطلب ہے میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی، پلیز۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میرا ڈپلومہ اس انٹرویو پر منحصر ہے۔ ہیر، وہ بہت خطرناک ہے، پلیز آپ کے گارڈز میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ ان کی بات مکمل کرنے سے پہلے بولی۔ وہ لب بینچے، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئے۔ فائن، ٹونی، ٹیپو، ابھی اندر آؤ۔ طیب صاحب کے بلانے پر دو گارڈز فوری اندر داخل ہوئے۔ جی سر۔ برنیڈو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے۔ ان کے الفاظ پر گارڈز کے چہرے پیلے زرد پڑ گئے۔ لیکن سر، جو میں نے کہا وہ کرو۔ ہاں، چینز ساتھ لازمی رکھنا، وہ حتمیہ لہجے میں بولے تو دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہیر بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی، جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایکچولی مجھے اس کی جیل بھی دیکھنی ہے، اپنے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو۔ وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان گارڈز کے ساتھ اس ایریے کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلیں موجود تھیں۔ جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب سے گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کامنٹس پاس کرنے لگے۔ ہیر کو ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر وحشت ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ یہ لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ ایک بار کے بعد دوبارہ ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برنیڈو کتنا اگلی اور خوفناک دکھتا ہوگا۔ یا اللہ، میں کیسے اس کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی؟ ہیر لمبا سانس کھینچتی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ وہ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیا یہی جیل ہے اس کی؟ جس پر گارڈز نے محض سر ہلایا تو ہیر کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ او میرے خدایا، کیا یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کو قید رکھنے کے لیے ایسی جیل بنائی گئی ہے؟
وہ اندھیرے میں نہائی ہوئی لوہے کی دیواروں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم۔ ایک گارڈ نے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تو تینوں گارڈز نے سامنے بیٹھے وجود پر اپنی بندوقیں تان دیں، جبکہ ہیر سانسیں روکے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وجود ہیر کو کسی بھی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ صرف اس کا سائڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص ٹورنیڈو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، ہیر نے سوچتے ہوئے گارڈ کے کندھے پر انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے ٹورنیڈو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لے آئے ہیں۔ جب گارڈ نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی، جی میم، میں جانتا ہوں اور یہ وہی ہے۔ واٹ؟ شدید حیرت سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا، جبکہ اس کی آنکھیں پھیلی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ مزید کیا کہے۔ برنیڈو، کھڑے ہو جاؤ، وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم ہماری جانب بڑھاؤ، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک گارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی دو گارڈز بغیر پلکیں جھپکے اس پر بندوق کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے، جس کی کلائیوں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ میں وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ وہاں ہیر نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ او ایم جی، ہی از ڈیولشلی ہینڈسم۔ او خدایا، یہ کبھی بھی 50 کا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جس کی سن کسڈ جلد تھی، ریڈش لب جو ہلکی ہلکی بلیک رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ اس کا کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلوئش تھیں۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا، سوائے اس یونیفارم کے جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا میلا ہو چکا تھا اور اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، 3 مزید گارڈز نے آ کر اس کے سر پر خوف سے اپنی بندوقیں تان دیں کہ نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اور وہاں کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک اور زنجیر اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں ڈال دی۔
اسے مخصوص روم کی جانب لے جاتے ہوئے حیرت، شوق اور خوف سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برنیڈو کا انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھا اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برنیڈو کی جانب تھا، جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہیر نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ صرف برنیڈو کی جانب کیوں؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ یہ برنیڈو کی آنکھوں کی روشنی کو بلر رکھے گا اور وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ تم دوسری طرف آرام سے اس کے ایکسپریشن پڑھ سکتی ہو۔ جس پر وہ سمجھتے ہوئے محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہیر نے پھر ٹونی اور ٹیپو سے التجا کی کہ وہ روم کے دروازے کے باہر کھڑی ہو جائیں تاکہ وہ آرام سے اکیلی انٹرویو لے سکے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر مسلسل اس کے کہنے پر وہ لوگ اسے وارن کر گئے کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سو گائز، یہ تھا پارٹ 4، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ پارٹ کیسا لگا، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے مجھے کامنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔